صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ایک صحابی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اسلام قبول کیا تو زمانہ جاہلیت کی عادتیں تھیں، کہہ لیں کہ میرے اندر وہی جس طرح بدکاری وہاں عام تھی، کہتے یہ عادت میرے اندر موجود تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شرط رکھی کہ میری یہ جاہلیت کی عادت ہے کہ میں بدکاری میں مبتلا ہوں، تو مجھے ایک اجازت دے دیجیے کہ میں یہ ایک فعل کرتا رہوں گا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی. اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بے حیائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ تم جس کے ساتھ یہ فعل کرو گے وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی کچھ بھی ہے یا بیوی ہے، تو کیا تم اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ ایسا برداشت کرو گے؟ اب جب بات اس کی سمجھ میں آئی تو کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس سے مجبور ہوں، اس پر قابو کیسے پاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اور پھر ساتھ اسے کہا کہ تم اللہ سے یہ دعا تم خود کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کو خود ان علائشوں سے پاک کر دے گا اور تیرے دل کو بھی اللہ تعالیٰ پاک اور پاکیزہ کر دے گا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دعا کے بعد میں بھی یہ دعا پڑھنے لگا اور اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کو بھی گناہ سے پاک کیا اور میری شرمگاہ کی بھی حفاظت کر دی. تو اس لیے یہ دعائیں بھی پڑھیں، عزتوں کی حفاظت کی کوشش بھی کریں، اپنی نسل کی تربیت بھی کریں، اولاد کی تربیت بھی کریں کہ بے حیائی انسان کو معاشرے میں ضرور ذلیل اور رسوا کروا دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، شرم و حیا، پاک دامنی اور عفت یہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.